آج بتائیے، سچ بتائیے، پچھلی محفل میں ہم نے بتایا تھا کہ جو دنیا میں، ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، 7.5 ارب انسان ہیں، ان 7.5 ارب انسانوں میں صرف 3% ہیں، صرف 3%، جنہیں اللہ پاک عزیز رکھتا ہے اور اپنی محب روموں میں انہیں شمار کرتا ہے، 3% ہیں۔ کچھ کی تقدیر بدل چکی ہے، چمک چکی ہے، اللہ کے ذکر سے، اس کے نور سے منور ہو چکے ان کے سینے، اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ کبھی تو سوچو کہ ان 3% میں اگر تمہارا بھی نام آ جائے، کہا نا اللہ پاک نے، یہ بھی قرآن کی بات ہے نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ اس کی سخاوت، اس لجپال کی سخاوت دیکھو کہ اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا، قلب سلیم لے کے آیا۔ آگے 2 منزلیں باقی ہیں ابھی، قلب منیب اور قلب شہید۔ دیکھو اس لجپال کی سخاوت، کتنا بڑا سخی ہے کہ قلب سلیم پر ہی راضی ہو گیا، قلب سلیم پر ہی راضی ہو گیا۔ آتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو میرے پاس قلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو میرے پاس قلب منیب لے کے آیا، جو میرے پاس قلب شہید لے کے آیا، قلب سلیم پر ہی قرآن کریم میں تم سے یہ وعدہ کر لیا، تمہیں یہ کمٹمنٹ دے دیا، تمہیں یہ گارنٹی دے دی، قلب سلیم لے کے میرے پاس آ جاؤ، تم کامیاب ہو، گارنٹی دے رہا ہوں میں۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو قلب، کس طرح تیری زبان نے کلمہ پڑھا، دل بھی پاک ہو جائے دل، اس طرح تیری زبان نے کلمہ پڑھا، اسی طرح تیرا دل بھی کلمہ پڑھے نا، اس کلمے کا نور تیرے سینے میں اتر کے تیرے قلب میں سما جائے نا، یہ جب ذکر شروع ہوگا تو پھر اس قلب کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ آگے 2 منزلیں اور باقی ہیں، لیکن قلب سلیم پر ہی راضی ہے۔ چلو یہی لے کے آ جاؤ، کامیابی کی ضمانت دیتا نہیں، اور بھی لگا دیتا وہ کہ نہیں، جس طرح تیری زبان نے کلمہ پڑھا، جس طرح تیرے قلب نے کلمہ پڑھا، اسی طرح سے اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھا تو دیتا ہوں جنت کی گارنٹی، تو دیتا ہوں جنت کی گارنٹی۔ نہیں، کبھی صرف ان چند باتوں پر اگر آج کا مسلمان تفکر کر لے، غور و فکر کر لے، اور کیا زندگی کتنی ہوگی، 100 سال، 80 سال، 90 سال، 120 سال، ختم نا، اور وہ جو کروڑوں سال ختم نہیں ہوگی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، ہے جی، کروڑوں سالوں، یہ کیا زندگی یار، 25 سال میں، 20 سال میں جوانی شروع ہوئی اور 40 سال میں مک گیا، ایسا ہی ہے جی۔ 20 سال کے بعد شروع ہوئی کہ جسے کہتے ہیں جوان العمری، اور 40 سال کے بعد اپ سے ڈاؤن، اب بیماریاں ہیں، ضعیفی ہے، بوڑھاپا ہے جی۔ پھر ایسا بھی ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہی مرنے کی دعائیں کرتا ہے، پھر ایک اور اس سے بھی بدتر وقت آتا ہے کہ پھر تیری اولاد تیرے مرنے کی دعائیں کرتی ہے، اس زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ بہادر صاحب آپ بتائیے، ایسا نہیں ہوتا؟ آج کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ماں بیمار ہو جائے یا باپ بیمار ہو جائے تو ایک مخصوص ٹائم تک تو برداشت کرتے ہیں اسے، ایک مخصوص ٹائم تک، اس کے بعد اولاد خود وہی نیت وہی ارادہ، اس سے تو مری جائیں تو بہتر ہے، اور اس سے زیادہ اس کی یہ دعا ہوتی ہے اللہ پاک اب اٹھا لے مجھے بس اس زندگی کے لیے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو،
اب تک کیا دیا زندگی نے تمہیں اور اس دنیا نے کیا دیا اب تک تمہیں جو اب مل جائے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا اس روز جو میرے پاس قلب سلیم لائے. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. یہی دو چیزیں ہیں نا جس پر تمہارا تکبر. یہی دو چیزیں ہیں نا, میرے بیٹے اور میرا مال, میری دولت. یہی دو چیزیں ہیں نا. وہ جانتا تھا کیا کرے گا جا کے, اس نے پہلے لکھ دیا کہ اس روز, ابھی بتایا نا رائی صاحب نے, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, عمل صالح. اگر تیرا آخرت پہ وقت کہتا نا, آخرت پہ تیرا ایمان ہوتا تو تیرا عمل پھر قرآن کریم کے مطابق ہوتا. آخرت پہ زبان ہلانا, یہ 2 انچ کی للو منہ میں ہلانا, جی میرا تو ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ اگر آخرت پہ تیرا ایمان ہے تو اپنے عمل کو سیدھا کر. وہی بات کہ اپنی زبان کو پاک کر, اپنی سماعت کو پاک کر, اپنی آنکھوں کو پاک کر. جب اس درجے تک پہنچے گا تو پھر یہ احساس تیرے اندر ہے نا, جب اللہ پاک کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو قدرت پھر اس کی انگلی پکڑ کے رہنمائی کرتی ہے. پھر تیری رہنمائی کرے گی قدرت کہ اب اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھا, اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھا. اور ایسا نہیں ہے کہ تو یہ نہ سوچ کہ میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جب قلب کو پڑھا سکتا ہے تو نفس کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ہاں, اگر بے مرشد ہے, کوئی مرشد نہیں ہے تیرا, کوئی مرشد نہیں ہے تیرا, تو آ جا پھر میرے بادشاہ کے پاس آ جا. دیکھ پھر ہم نے اپنی جوانیاں دے دی, سرکار کو ایک نظر دیکھا, ختم, جانے والا دل ہی پتھر کر گیا, پھر کسی کو دیکھ کے دھڑکا نہیں. زندگی گزر گئی ہماری. یہ جتنے بھی سینئر میرے ساتھی, میرے دوست بیٹھے ہوئے, یہ سب اسی زمانے کے 35 سال 38 سال 40 سال کے ذاکر ہیں. بھائی کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. نہیں تو اتنا وقت کہ آج بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی ایسا ہی ہے جی. ایسا کیا ہے میرے سرکار؟ بس ایسا کیا ہے؟ وہ سرکار کی ذات, یعنی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی صحبت میں ایسے دیدار کرتے ہوئے وقت گزارا ہے. ایسا ہی ہے بھائی صاحب؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب غیب آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں اس وقت لائیو ہوں, اس لیے سیدھے اور شائستہ لفظوں میں, آہستہ لفظوں میں بات کروں گا کہ ہمیں جو کچھ سرکار کی ان تصویروں کی طرف دیکھ کر مل جاتا ہے, خدا کی قسم, I swear, ہم جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے, ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یار یہاں آ جاؤ نا, کر کے دیکھو تجربہ. یہاں آپ یقین کرو بہادر, آپ یقین کرو, یہاں لوگوں نے عملی مظاہرے دیکھے, عملی مظاہرے, کہ یہ بات شاہ صاحب نے کل کہی تھی. آج رات میں شاہ سرکار سے میں یہ التجا کروں گا, سرکار ہم خود نہیں اس قابل ہیں کہ ہماری کوئی بات اللہ پاک تک پہنچ جائے. سرکار آپ بیچ میں ہے نا, اللہ پاک کی اور ہمارے معرفت تو آپ کی ہے نا, معرفت تو آپ کی ہے نا. ہم جو بھی کچھ ہیں آپ کی معرفت ہیں, اللہ پاک کی قربت ہمیں نصیب ہوئی, آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہمیں نصیب ہوئی. تو معرفت تو آپ ہے نا, آپ کی معرفت ہوا نا جو کچھ ہوا, آپ کی معرفت ملا نا جو کچھ ملا. آپ نمائندہ رب ہیں, ہم نمائندہ گور چاہیے. اس بچے نے یہ بیٹھا ہوا, سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایڈمن کلام. اسی طرح سے بڑی اچھی محفل چل رہی, رات کے 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم, اچانک کھڑا ہو گیا. بڑے ہوئے لوگ اس دن پیرے عظام بھی آئے ہوئے تھے کافی سارے. اچانک کھڑا ہو گیا,
کہتا ہے میں نے ابھی سرکار کو دیکھا، سرکار ساتھ تو بیٹھے ہوئے تھے. ایسا ہی تھا بھائی. ایسے ہوتا بھائی آتے ہیں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے. ہم آپ سے آپ کے اعمال کا بھی نہیں پوچھتے. پوچھنا اللہ پاک کا کام ہے، وہ پوچھے گا. لیکن 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 ہم صرف اتنی التجا، اتنی ریکویسٹ آپ سے کرتے کہ ڈیوٹی ہماری کہ آپ لوگ جانے کیا کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں، باہر کی مصروفیات ہیں، ملازمت کی اور بہت ساری مصروفیات ہیں، لیکن ان محفلوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں. ان محفلوں کے لیے تھوڑا سا، ورنہ کوئی ایک وجہ مجھے آ کے بتا دے. میں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی دے دی، سرکار کے قدموں پہ وار دی، اور سرکار نے قبول کر لیا. سرکار کی عطا، سرکار کی مہربانی، سرکار کی شفقت. اس ذکر کے بغیر مجھے وہ راستہ بتا دو کہ جو تمہیں اس دنیا میں اور اس آخرت میں بچا لے. بتا دو. قرآن حدیث آپ کے بھی گھر میں پڑھ لو. کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کا ذکر. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بس ایک واحد راستہ. سورہ نور میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن کے سائے میں بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس ذکر کی وجہ سے ہاں کوئی کتب بنا، کوئی ابدال، کوئی غوث اور کوئی قلندر، کوئی عاشق الہی بن گیا، کوئی فرید بن گیا، کوئی سلطان باہو بن گیا، کوئی بری سرکار، کوئی داتا علی اجمیری، کوئی خواجہ تو کوئی عثمان ہاروی. کیسے بنے جی؟ محبوب الہی تک پہنچے، اللہ کے محبوب بن گئے. کس نے بنایا؟ کیسے پہنچے وہاں تک؟ کیسے پہنچے ان مراتب تک؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. یہ کوئی کسی کہانی کی بات تھوڑی ہے یار. یہ قصہ کہانی ہے کسی اس کتاب کی، کوئی دنیاوی کتاب، اس کی بات تھوڑی ہے. تو قرآن کریم کی بات، یہ تو قرآن کریم کی بات. بڑے سے بڑا ولی، چھوٹے سے چھوٹا ولی، جس رتبے کا بھی ہو، دیدار والا کیوں نہ ہو، جس سے توفیق الہی والا ہو یا طفل نوری والا ہو، ولایت ادنا ہو، وسطی ہو یا ولایت کبریٰ ہو، یہ سارے مراتب اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے بعد نصیب ہوئے. کوئی راستہ نہیں ہے، آج بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. قرب قیامت بساط لپیٹ دی گئی ہے.